کی ذات کے لیے اطاعت کا اور اتباع کا لفظ استعمال کیا، اپنے لیے سراسر اطاعت کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے اپنے لیے اتباع کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع، جو تے فعل مضارع ہے، اطاع ماضی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا فقد اطاع اللہ. اللہ ماضی کے صیغے سے فرمایا اس نے میری اطاعت کر لی، میری اطاعت سمجھو ہو گئی، محبوب کی کرے میری ہو گئی. لیکن ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے رسول کے لیے اتباع کا لفظ بولا ہے اور اپنے لیے اطاعت کا بولا ہے. اسی ایک آیت میں فرمایا من یتبع الرسول فقد اطاع اللہ. چاہیے تھا اللہ فرماتا جو رسول کی اتباع کرے گا وہ اللہ کی بھی اتباع کرے گا، ایسا نہیں فرمایا من یتبع الرسول فقد اطاع اللہ. نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں، عبادات میں، اعمال میں، افعال میں جو رسول کی اتباع کرے گا فقد اطاع اللہ، وہ سمجھے اس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی. تو رسول کے لیے اتباع کیونکہ عمل بھی اور حکم دونوں تھے، لیکن چونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں اللہ کا حکم تھا، عمل نہیں تھا، اس لیے اپنے لیے اسی آیت میں اطاعت کا لفظ استعمال کیا. لیکن عرض کیا پروردگار کائنات میں کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس میں ہم تیری اطاعت بھی کر سکیں اور اسی عمل میں تیری اتباع کر سکیں، تیری سنت پر بھی عمل ہو، تو کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا ہاں، وہ عمل یہ ہے کہ نبی کے میلاد پر درود و سلام پڑھنا یہ میرا حکم بھی ہے اور میرا عمل بھی ہے. یہ وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہو سکتی ہے اور بولو اللہ کی اتباع بھی ہو سکتی ہے. باقی کسی عمل میں اللہ کی اتباع نہیں ہوتی. ارکان اسلام یہ وہ واحد عمل ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کتنا خوبصورت پیغام دیا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت میں رب نے سب سے پہلے اپنا عمل بتایا، پہلے حکم نہیں دیا. فرمایا میں یعنی اللہ اور اس کے تمام فرشتے حضور پر کیا بھیجتے ہیں؟ یصلون، فعل مضارع جمع، اور پھر اپنا بتایا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں. پہلے بھیج کر عمل کر کے سنت رکھ کے تمہارے سامنے، پھر فرمایا کہ اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو اب تم بھی ایسے ہی کرو جیسے میں یاد کے لیے کرتا ہوں. تم بھی درود بھیجو اور مصطفیٰ پر کثرت سے سلام پڑھو. آپ نے دیکھا اللہ نے عمل درود میں بتایا اور حکم بھی دیا. اسی طرح عرض کیا پروردگار یہ جو ہم میلاد منا رہے ہیں، اور میلاد کا معنی یہ ہے کہ جب پیغمبر آئے اس کی آمد پر خوش ہونا، اس کی آمد پر بولو خوش ہونا، خوش ہونا اور خوش ہو کے خبریں دینا، مبارکیں دینا، خوشخبریاں سنانا، اس کا نام میلاد ہے. اس کا نام کیا ہے؟ بولو میلاد ہے. آئیں دیکھتے ہیں قرآن پاک سے کہ خوش ہو کے خبریں دینا کیا یہ اللہ کی بھی سنت ہے یا نہیں ہے. زکریا علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنے کوٹھے کو، کمرے کو بند کیا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ اندر تھی، دعوت حق کے لیے جانا تھا. کوٹھے کو بند اس لیے کیا کمرے کو کہ لوگ مجھے ملنے آئیں گے، میں گھر نہیں ہوں گا تو حضرت مریم میری ہمشیرہ جو ہے وہ بار بار ڈسٹرب ہوں گی، وہ بازار تو جاتی نہیں، باہر تو آتی نہیں، لہٰذا جائے نماز پر ہوں گی، لوگ بار بار میرا پوچھنے آئیں گے، ڈسٹرب ہوں گی. تالا لگا دیا تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے گھر والے گھر نہیں. آپ چلے گئے، 3 دن 3 بستیوں میں سپینڈ کیے دعوت حق کے لیے، پیغام مولا کے لیے. جب تیسری رات آئی تو یاد آیا میں تو ہمشیرہ کو بند کوٹھے میں چھوڑ آیا تھا، معلوم نہیں کھانا کیسے کھایا ہوگا، وضو کیسے کیا ہوگا، رفع حاجت کے لیے کیسے گئی ہوں گی، معلوم نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں یا وصال فرما گئیں. کئی خیالات دینوں میں آئے. 3 دن گزر گئے تھے. جب واپس تشریف لائے صبح فجر کا ٹائم تھا، اس لمحے جب آ کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ان کا سر سجدے میں ہے اور اللہ نے بے موسم جنت کے پھلوں کے ان کے ارد گرد ڈھیر لگا رکھے. عرض کیا مولا بند کوٹھے میں، بند کمرے میں، جس کی کھڑکی کا دروازہ کھلا اور تو نے ملائکہ کے ذریعے جنت کے وہ پھل جو اس وقت زمین پر نہیں تھے، بے موسم پھلوں کے ڈھیر لگا رکھے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کے منہ میں پانی آ گیا. اب وہ پانی ہمارے پانی کی طرح نہیں ہے، وہ پیغمبر ہے، شان پیغمبر کے مطابق بات کرنے لگا. لیمو کٹے تو ہمارے منہ میں پانی آتا ہے، کسی کی آنکھیں خراب ہوں تو دیکھ کے ہماری آنکھوں میں پانی آتا ہے. ایسا نہیں تھا. وہ پانی کیسا تھا کہ جب بے موسم پھل دیکھے، 80 سال کی عمر تھی. عرض کیا مولا میں بڑھاپے کو پہنچ گیا، بیوی بانجھ ہو گئی،
اس حال میں ہم بچہ جننے کے قابل نہیں رہے، لیکن آج امید لگ گئی، اس امید کا پانی آیا، امید لگ گئی کہ مولا اگر تو جنت کے بے موسمی پھل حضرت مریم میری ہمشیرہ کو بند کوٹھے میں دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم پتر دے سکتا ہے، بے موسمی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ میری جوانی گزر گئی، اولاد دینے کا موسم بولو میرا گزر گیا۔ اس سے ہمیں ایک بات پینٹڈ پتہ چلی نص قرآن سے کہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ 5 سال گزرے تو نا امید ہو کے اگلی شادی کی تیاری کرتے ہیں، پچھلی کو طلاق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سمڑیال میں جو میرے محلے میں ایک واقعہ ہوا ہے، عورت کو ذبح کرنے والا سنا ہے نا آپ نے، وہ دردناک اور افسوسناک واقعہ، وہ بھی اسی کڑی کی علامت تھی۔ لوگ بے صبر ہو جاتے ہیں، اولاد چاہیے، کسی کو ذبح کرنا پڑے کرو، مجھے پتر چاہیے، معاذ اللہ مجھے اولاد چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں ایک دین دیا، ہمیں ایک میسج ڈیلیور کیا کہ لوگوں کبھی نا امید نہ ہونا۔ اگر 80 سال کی عمر میں بھی کوئی پہنچ جائے تو میں پتر دینے پہ قادر ہوں، میں پتر دینے پہ قادر ہوں۔ ایسا تو اڑی کی نہیں عمر ہے، اے دیکھ لو انہوں تو نہیں بزرگ ساتھ آپ اندازہ کر لیں کہ 80 کا شاید کوئی ادھر ہوئی نہ، تو اس 80 سال کی عمر میں بھی اللہ رب العزت نے پتر کی امید باندھی۔ اور قرآن مجید اٹھا کے پڑھے، سارا واقعہ آیت نمبر 1 سے لے کر سورہ مریم کی آیت نمبر 33 تک، 33 نمبر ورس تک سارے کا سارا میلاد بیان ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ابھی حجرے میں کھڑے تھے، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے حجرے میں، ابھی باہر نہیں نکلے، تو امید لگ گئی تھی، عرض کیا مولا، اسی وقت دعا کر دی مولا مجھے بے موسمی اولاد عطا فرما دے، اولاد نورینہ عطا فرما۔ جب یہ دعا کی ابھی حجرے سے باہر نہیں نکلے تھے، بڑی توجہ رکھی، ایک خاص نقطہ چھیڑا ہے اور اسی پر تھوڑا سا پیغام دے کے اجازت جانا ہے۔ اسی حجرے میں کھڑے تھے، اسی حجرے میں دعا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ تھوڑا باہر نکل کے کر لیتے، اپنی عبادت گاہ میں جا کے کر لیتے، جہاں خود سجدے کرتے تھے وہاں کر لیتے۔ اب مانگنے والے نبی ہیں اور جن کے حجرے کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں وہ ولیاں ہیں، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ اس سے نبی کی سنت بن گیا کہ جہاں اہل اللہ عبادت کرے، ان کی عبادت گاہ ہوں، ان کے حجرے ہوں، وہ چاہے پتھر سے بنے ہوں، مٹی سے بنے ہوں، اس سے غرض نہیں ہے، بس اس کی نسبت کسی ولی سے ہو جائے، رب ان حجروں کے صدقے بھی پتر عطا فرماتا ہے۔ اور ان حجروں کے صدقے پتر مانگنا یہ سنت انبیاء ہے، کیونکہ ولی کا عمل دین نہیں بنتا، دین میں برکت بنتا ہے، نبی کا عمل دین بنتا۔ اللہ نے اس کو دین بنانا تھا کہ ولیوں کے حجرے کے صدقے رب سے مانگا، داتا کے دربار پر جاؤ تو پتر مانگو، یہ سنت ہو گیا۔ اولیاء کے حجروں کے صدقے مانگنا یہ قرآن نص ہے، کیونکہ ہنا کا لفظ ہے، لفظ قبل توجہ ہے نا، ہنا کا معنی ہے یہاں۔ جب آپ اللہ کے محبوب کے روزے پہ چلے جائیں، مدینہ پاک لے جائیں، تو باب السلام جہاں سے انٹر ہوتے ہیں نا، اس دروازے کا نام ہی نبی پر سلام والا دروازہ، باب التوحید نہیں بنا ہے، پہلا دروازہ مسجد نبوی کا باب السلام ہے۔ یہ تھے وہ اور جنہاں حضور کو سلام کریں، جنہاں مصطفیٰ کو سلام پیش کریں۔ سعودی عرب میں دروازوں کے نام سلام کے نام پر ہے، اور لوگ مسجدوں میں سلام نہیں کرنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، جی بے شک یہی دعا، اور بلکہ جی بے شک یہی پڑھنا ہے۔ اور بلکہ آپ جائیں تو میں چونکہ جب ہر دفعہ جاتا ہوں تو میں بڑا غور کرتا ہوں، وہاں پر گنبد خضرا کا جو مین گیٹ ہے نا، جہاں سے اندر آقا کی قبر انور کے اندر جانے کا اگر کسی خوش بخت کو موقع ملے تو وہ جو دروازہ ہے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف، اس دروازے کا جو تالا ہے نا، تالا وہ پرانے سٹائل کا ایسے تالا ہے، اس تالے پر آج بھی قصیدہ بردہ شریف کا نعتیہ شعر لکھا ہوا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ پتہ چلا مسجدوں میں نبی کی نعت لکھنا بھی سنت بنا دیا گیا اور مسجد نبی کا حصہ بنا دیا گیا۔ بات توجہ طلب ہے،
کہ سلام کے لیے جب گزرے تو وہاں جو جب بڑا گول دائرہ ہے نا جو گولڈن کلر کی جالی مر وہاں لکھا ہے ہینا السلام رسول اللہ، یہاں رسول اللہ کو سلام کرو. ہینا السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہاں صدیق اکبر کو سلام کرو. ہینا السلام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو ہینا کا معنی یہاں ہے، ہونا کا معنی وہاں. وہیں کھڑے دعا کرو، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہے اس حجرے میں. اللہ نے اسی جگہ بھی کھڑے ہی تھے. آیت نمبر 7 میں فرمایا یا زکریا، اے میرے بندے زکریا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں پتر کی جس کا نام رب نے یحییٰ رکھا. جس کا نام بولو رب نے. پتہ چلا خوشخبریاں سنانا تو رب کی سننا. اور اگر اس لفظ کو آپ الگ الگ پڑھیں خوش خبری، خوش خبری، خبر خوشی کی تب بنتی ہے جب خبر سنانے والا خود خوش ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ کے بیٹے کی شادی ہو، سارے رشتہ دار خوش خوش ہوں، ایک ماما چاچا بگڑیا ہوئے، جی جی وہ کدے منہ ادھر کرے کدے ادھر کرے، چہرے چوریاں پہ اور تو وہ کہ یار تو مبارک نہیں دینا. کہ اچھا چل یار میرے لوگ بھی مبارک ہے. کہ یہ کیڑی خوشی دی خبر ہے، یہ کیڑی مبارک ہے. مبارک اور خوشخبری یہ ہوتی ہے آنکھوں میں چمک ہو، لبوں پہ مسکراہٹ ہو، تھوڑے تھوڑے دندان کی چمک ہو اور پیشانی شاداب ہو، سینہ چوڑا ہو اور بندہ کسی کو گلے لگا کے کہے بھائی مبارک ہو ہے، خوشی دی گل ہے تیرے پتر دا بیاہ ہے. یہ ہے خوشخبری. پتہ چلا کہ جب رب ہمیں پتر دیتا ہے تو چونکہ روز لاکھوں دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں بیٹیاں بھی دیتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں. خوشخبری نہیں دیتا، بیٹے بیٹیاں دیتا ہے اس کے لیے خوشخبری نہیں بولتا. لیکن جب رب کسی کو پتر دیتا ہے نبی بنا کر تو رب کہتا ہے میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ خوش ہو کے خبریں سناتا ہوں. مبارک ہو نبی آ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ خوش ہو کے خوشی کی خبر سناتا ہے. سبحان اللہ. پتر ہو گئے تو بیٹھ شاباش. وہ چیز پالا ہے اللہ خوش ہو کے خوشی کی خبر سناتا ہے. تو پہلے خوش ہونا ضروری ہے. جو خبر سنائے اس کا خوش ہونا بولیے پہلے کمپلسری ہے، کنکلیوسیو ہے، اس کو کمپسٹیٹ کیا گیا، مست ہے، واجب ہے، لازم ہے. تو اللہ نے یہ خوشخبری سنائی. اب بڑی خاص بات وہ یہ کہ اللہ نے خوشخبری بھی سنائی زکریا علیہ السلام کو یحییٰ بیٹے کی، اور آگے فرمائے اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی رب نے بشارت کے وقت ہی خود یحییٰ رکھا. ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو نام کون رکھتا ہے؟ کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کے نانکے، کسی کے دادے، کسی کے ننہال سے جدہال سے نام آتے ہیں، کسی کا پیر و مرشد، کسی کی کوئی اچھے عالم، وہ نام رکھتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے جب نبی دیتا ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نام بھی خود رکھتا ہوں. سبحان اللہ. رب نے نام رکھا یحییٰ. اب یحییٰ میں ایک دعا ہے. نام یحییٰ میں بھی بولو ایک. آپ کے گھر پتر پیدا ہو تو کہندے بھی مبارک ہوئے بیٹا ہے، وہ کو آندہ بھی آیاتی والا ہوئے، سلامت رہے، خوش رہے، اے سدا زندگی مانے. ٹھیک ہے نا جی؟ اے دعا دیں دے سلامت رہے، آیاتی والا ہوئے، جوندہ بچہ رہے. ٹھیک ہے وہ دعا. یحییٰ کا معنی ہے زکریا تیرا پتر جوندہ رہے. یحییٰ حی الحیات ان سے آپ کا بیٹا زندہ رہے، سلامت رہے، حیاتی والا. اس میں دعا بھی شامل کریں. اور پھر آگے فرمایا کہ اس طرح کا بیٹا، اس نام کا بیٹا آدم سے لے کر زکریا تک ہم نے پہلے زمین پہ اتارا ہی نہیں. اس نام کا بیٹا دیا ہی نہیں کسی کو. اس نام کا بیٹا منفرد انفرادیت کے ساتھ زکریا علیہ السلام آپ کو دیا. حاضرین محترم، اس سے ایک بات طے ہو گئی کہ نبی کی آمد پر خوشخبریاں سنانا یہ کس کی سنت ہو گیا؟ اللہ کی. جب اتنی بات آپ نے فالو کر لی تو آپ پوچھیں گے کہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی آمد پر بھی خوشخبری، جب نبیوں کا امام آئے تو تب بھی خوشخبری، تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ وہ ہم نبی تھے اور یہ نبیوں کے امام ہیں. تو میں ایک دو فرق بتا دوں جلدی سے. پہلا فرق یہ ہے کہ جب عام نبی تشریف لائے تو رب اس خوشخبری کو لیمیٹڈ کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے، اور اس کو حد میں رکھتا ہے اس خوشخبری کو. اور جب نبیوں کا امام آئے تو حدیں توڑ دیتا ہے. اس خوشخبری کے لیے بولے حد بندی نہیں رکھتا. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ قرآن مجید اٹھائیں. اللہ نے یہاں دی خوشخبری
لیکن دی فرد واحد کو نام لیا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُ کا ضمیر واحد مخاطب ہے، اس سے مراد زکریا علیہ السلام ہے. اے زکریا یحییٰ کی خوشخبری آپ کے محلے والوں کو نہیں ہے، زمین والے سب کو نہیں ہے. نُبَشِّرُ کا یہ خوشخبری صرف آپ کی ذات کے لیے ہے. پتہ چلا عام نبی آئے تو خوشخبری کسی ایک ذات کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب آمینہ کا لال آئے، حلیمہ کا دلارہ آئے، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، سلطان معظم، فخر موجودہ، سرور کائنات، امام النبی جی، شفیع المذنبین، انیس المساکین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضور پر نور، شافع یوم النشور، احمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ آئے تو رب کائنات کسی ایک کو مخاطب نہیں کرتا. فرماتے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، رب کی طرف سے نور بن کر یہ مصطفیٰ کسی ایک محلے کے لیے نہیں، کسی ایک بستی کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف عجم کے لیے نہیں، صرف دنیا کے لیے نہیں، کسی ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات میں کوئی ذرہ ایسا ہے ہی نہیں جس کے لیے محمد کی رحمت کی خوشخبری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ. مصطفیٰ کے لیے جو ہے مولا کن کا لفظ قد جاءکم برہان من ربکم، کہانی تم سب کے لیے مصطفیٰ دلیل بن گیا، سبحان اللہ. تم سب کے لیے مصطفیٰ نور بن گیا. اور کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اکیلے زکریا نہیں، اکیلے ایک نبی نہیں، فرمایا تمام نبیوں سمیت جس کا نام مومن ہے وہ محمد کی آمد کی خوشی منائے گا. ان سب کو ایک ساتھ دیا. کیا بات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ایک فرق آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی 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 ادھر نبشر کا، جی جی، ادھر قوم، سبحان اللہ، تم سب کی طرف، سبحان اللہ. تم سب کی طرف. اور دوسرا فرق سن لیں، there is a big difference between two personalities, two identities and two dignities. فرق سن لیں. اللہ نے عالم ارواح میں ایک محفل میلاد سجائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمین پہ کوئی نہیں ہوتا رہا. جی جی جی، 1.25 لاکھ نبیوں کو اس محفل میں آڈینس بنایا. سبحان اللہ. آڈینس، سامعین. خطاب خدا نے کیا، ہمارے خصوصی مصطفیٰ کو بنایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خضر محمد شم میں محفل بود، شب جائے گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بٹھا کے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، بابو یاد کرو جب ہم وعدے لے رہے تھے نبیوں سے. سبحان اللہ، کیا بات. اللہ نے آکھے انج نہیں جان دینا، زمین تے اترن تو پہلا میرا وعدہ کر. سبحان اللہ. بولا تیرے نبی نے تیرے فرما بردار نہیں تو اور کدے ہونے. اور میں نہیں میں رب ہو کے بھی وعدہ لینا. ماشاءاللہ. کئی لوگ کہتے ہیں اپنی نہیں نا کوئی لین دی کی لوڑ ہے وعدہ، یہ کیا یہ اپنے نے. اللہ کہتا نہیں پاوے کنے اپنے ہو میرا وعدہ کرو، میرا میثاق کرو. بولا وعدہ کیا کرے؟ فرمایا جب زمین پہ آؤ گے نا اپنے تذکرے کاٹے اس سے یار دے ذکر کریں، اسی پر ایمان لانا، اس محبوب پر ایمان لانا. وقت کے لوگ تم پہ ایمان لائیں گے، تم محمد پہ ایمان لانا، کیونکہ اس نبی کو بھیج کر تم پریشان کر رہا ہوں. صرف ہم ہی حضور کی امتی نہیں ہیں، سب نبی بھی حضور پر ایمان لانا. سبحان اللہ. قرآن کی نص. اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی خوشخبری میں نے دی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی خوشخبری آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی زمین پر جاتی، خوشخبری کی دھوم مچا. آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، صرف دانے پہ نہیں بھولے تھے. دانا تو چلو کھا لیا، بھول گئے.
350 سال بھی آمنہ کے لال کو بھولے سبحان اللہ. نام نہیں زبان پہ آیا. ربنا ظلمنا انفسنا بس یہی زبان پہ تھا. آفٹر پاسنگ 350 ایئرس جب 350 سال گزر گئے اللہ نے وہی فرمائی آدم چاہتے ہو کہ بخش دوں؟ بولا چاہتا ہوں. فرمایا 2 انگوٹھوں میں دیکھو. یاد کروایا. دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا. چوم لی. ابن آدم تو بھی چوم. آدم علیہ السلام نے تو چوما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چوم لیا. اور یہ ناخن جو ہے یہ جنت کی علامت ہے. جنت کا لباس یہ ناخن کی طرح کا اس میں نور چل گیا. چوم لیا. اس دن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے الفاظ بدل گئے. اب ربنا ظلمنا انفسنا نہیں. اس دن الفاظ یہ تھے اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے بخش دے, میری توبہ قبول کر, تجھے آخر میں تشریف لانے والے مصطفیٰ کا واسطہ ہے. اب بتائیں آدم علیہ السلام نے نبی کی آمد کی دھوم مچائی ہے کہ نہیں؟ جو آخر میں آئیں گے حالانکہ مل کے اوپر آئے عالم ارواح میں. یہ بھی عرض کرتے تھے مولا جنہیں عالم ارواح میں دیکھا ان کے سب سے جن کا نام جنت کے پتے پتے پڑھتے ہوئے ساتھ دیکھا ان کے سب سے معاف کر دے. نہیں فرمائے نبی آخر الزمان کہو اس لیے کہ آدم میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ تو بھی محمد کی آمد کا ذکر کر, محبوب کی آمد کے تذکرے کر. اور پھر چلتے چلتے کبھی شیس علیہ السلام کبھی نوح علیہ السلام کشتی کنارے لگاتے حضور کا نام لیتے ہیں, اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کو حکم آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. کعبے کی دیواریں انہیں اٹھائیں مل کے. باپ بیٹے نے ایک مستری ایک مزدور بن گئے. جب کعبہ مکمل ہو گیا تو رب نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے. آج میرا گھر بنایا ہے, آج میرا گھر بنا ہے, مزدوری بھی میں دوں گا. اے ابراہیم مانگو. کیا مزدوری مانگتے ہو کعبے کے بدلے؟ نہیں عرض کیا میرے مولا مجھے جنت کا محل دے دے, باغات دے دے, اور قیامت تک میرا نام چمکا دے کہ میں ہی نبی رہوں. کچھ اور نہیں مانگا. مانگا کیا سنے, اس پتھر پر کھڑے تھے جو پتھر موم ہو گیا تھا اور گو کا کام دیتا تھا. دیواریں بڑی ہوتی پتھر بھی بڑھ جاتا. جب کعبہ مکمل ہو گیا اسی پتھر پر ہی کھڑے تھے کہ کعبے کے بدلے مزدوری مانگی. اور وہ کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. مولا کعبے کی مزدوری یہ ہے کہ مجھے کعبے کے بدلے کعبے کا کعبہ عطا فرما. سبحان اللہ. میری نسل میں مصطفیٰ آئے, میرے نسل میں حضور آئے.